مسئلہ حجاب، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم کہ مسلمان خواتین، مسلمان عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں اپنے جسموں پر، اپنے سروں پر اپنے چادریں اڑا لیا کریں۔ یہ کس کا مشورہ تھا؟ یہ کس کی رائے تھی؟ یہ کس کی تمنا اور آرزو تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھا کرتے تھے، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے، صحابہ کرام کی جماعتیں آپ کے پاس آتیں، آپ سے مشورے طلب کرنے لوگ آتے، شرعی احکام پوچھنے کے لیے آتے، آپ سے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس ہر برا ہر اچھا بندہ آپ کی خدمت میں آتا، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی تشریف فرما ہوتی۔ حضرت عمر کی غیرت نے گوارا نہ کیا، کہنے لگے نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، یدخل علی نساء کل برو والفاجرو، اللہ کے پیغمبر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہماری مائیں ازواج مطہرات تشریف فرما ہوتی ہیں، ہر اچھا اور برا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ فلو امرتہن یحتجبن، اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ اب رسول اللہ ناطق وحی ہے، اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنی اذن سے، اپنی اجازت سے، اپنی چاہت سے کسی اللہ کے حکم کو جاری نہیں فرما سکتے۔ پردے کا حکم، حجاب کا حکم، نقاب کا حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے خواہش کا اظہار کر دیا، حضرت عمر کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے پاس آپ کی ازواج مطہرات تشریف فرما ہوتی ہیں، ہر اچھا ہر برا بندہ آپ کی مجلس میں داخل ہوتا ہے۔ عمر یہ چاہتا ہے کہ آپ ہماری ماؤں کو حکم جاری کر دیں کہ وہ پردے میں رہا کرے، حجاب و نقاب کیا کریں۔ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، ابھی اللہ کی طرف سے کوئی قانون اور فیصلہ اور آئین نازل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کی رائے، حضرت عمر صاحب الہام، حضرت عمر کا مشورہ، حضرت عمر کی غیرت، جس غیرت کی رسول اللہ قدر کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر نے مشورہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس مشورے کو، حضرت عمر کی اس غیرت کو، حضرت عمر کی اس رائے کو آسمانوں کی بلندیوں سے سن لیا۔ حضرت جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ ان آیات کو اٹھائیے، ان احکام کو اٹھائیے اور جا کر کے سینہ پاک جناب محمد الرسول اللہ پر نازل فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 رسول اللہ کے سینہ پاک پر نازل فرما دی۔ حضرت جبریل امین قرآن لے آئے، اللہ نے اعلان فرمایا، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ یا ایہا النبی، اے پیارے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو حکم دے دے، اپنی بیویوں سے کہہ دے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے،
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں کو اللہ کا حکم سنا دے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اپنے سروں پر، اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر اوڑھنیاں پہن لے، بڑی بڑی چادریں پہن۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، جب یہ نقاب کر کے، جب یہ پردہ کر کے، جب یہ حجاب کر کے باہر نکلیں گی تو ان کی پہچان ہوگی کہ یہ با حیا لوگ ہیں، یہ با شرم خواتین ہیں، یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں جو با حیا ہیں، پردہ کر کے جا رہی ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں ہے، ان کا راستہ نہیں کاٹنا، یہ با حیا خواتین جا رہی ہیں۔ حضرت عمر کی رائے، حضرت عمر فاروق کا مشورہ اور اللہ کا قرآن، فوراً حکم نازل ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ آج بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے بس، اور کوئی بیٹی نہیں ہے، تمام بیٹیوں کے انکاری ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی صرف سیدہ فاطمہ الزہرا ایک بیٹی تھی۔ آئیے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 کھولیے، اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دے۔ اچھا وہ کہتے ہیں یہاں بیٹیوں سے مراد یہ ہے، اللہ کے نبی کو جو کہا گیا نا آپ بیٹیوں کو کہہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں سے مراد مسلمانوں کی بیٹیاں، اہل ایمان کی بیٹیاں۔ نہیں میرے بھائی، ان بیٹیوں سے مراد رسول اللہ کی بیٹیاں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی بیٹیوں کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، حکم دے دو، فرما دو، لازواجک، اپنی بیویوں کو۔ ثابت یہ ہوا کہ آپ کی بیویاں بھی زیادہ ہیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یعنی مومنوں کی عورتوں کو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے۔ تو حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے، اور یہ قرآنی نص وبناتک سے ثابت ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ اگر رسول اللہ کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک، اور اپنی بیٹی سے کہہ دے، وبناتک، جمع، اپنی بیٹیوں کو کہو، فاطمہ کو کہو، رقیہ کو کہو، ام کلثوم کو کہو، زینب کو کہو، اپنی بیویوں کو کہو، ونساء المؤمنین، قیامت کی دیواروں تک آنے والی ہر مسلمان ماں، بہن، بیٹی تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر، اپنے سروں پر، اپنے جسموں پر چادریں اور نقاب اور حجاب اوڑھ لیا کریں۔ اور پھر ایک نیا فتویٰ، ایک نیا شوشہ گھڑ دیا گیا، جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس امت کی سب سے عظیم عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ازواج مطہرات نے امت کے سب سے عظیم مردوں حضرات صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید سے نبی علیہ السلام کی صحابیات نے آپ کے صحابہ سے پردہ کیا، یعنی دنیا کی سب سے عظیم اور جنتی عورتوں نے دنیا کے سب سے باحیا اور جنتی مردوں صحابہ سے پردہ کیا تھا۔ اور آج کی اگر کوئی خاتون کہے جی پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی پورے جسم کا پردہ ہے، سورۃ النور کھولیے، سورۃ احزاب کی دیگر آیات دیکھیے تو سارے اشکال دور ہو جائیں گے۔ واقعہ افک، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا الزام لگا تو آپ فرماتی ہیں جس صحابی کے ساتھ آپ واپس پلٹ آئی تھی، جس صحابی پر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا،
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس وجہ سے تو مجھے پہچان گئے کہ رسول اللہ کی بیوی یہاں کیا کر رہی ہے، آپ کا قافلہ تو تشریف لے گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے مجھے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پردہ ہے ہی چہرے کا۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی اور ہم اپنے چہروں سے نقاب حجاب ہٹا کے رکھتی، لیکن جیسے ہی مرد ہمارے قریب آتے، غیر محرم ہمارے قریب آتے، تو ہم حالت احرام کی حالت میں بھی اپنے چہروں پر نقاب اور حجاب اور چادر کر لیا کرتے۔ اب اس سے بڑے بڑے دلائل اور کیا ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی یہ رائے تھی، حضرت عمر کی یہ غیرت تھی، حضرت عمر کا یہ فیصلہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسلمان عورتوں کے لیے یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ آئین نازل فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔